السلام علیکم دوستو، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ نے حرکات اور مخارج کے کمبینیشن کے ساتھ ان کی پریکٹس کی، ان دونوں کو ملا کر آپ نے ان کی ادائیگی سیکھی۔ اب اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو انشاءاللہ حروف کو موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا یہ سکھائیں گے کہ وہ کون کون سے حروف ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور جن کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان حروف کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جن کو عمومی طور پہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ان کو بولا جاتا ہے حروف مستعلیہ۔ یہ ہیں خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، جس کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قز۔ قرآن نے ان حروف کو یاد کرنے کے لیے ان کا مجموعہ ترتیب دیا ہے خص، ضغط، قز۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو آپ نے ہر صورت موٹا پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ان کو موٹا آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ان کے اوپر زبر ہو تب بھی آپ ان کو موٹا پڑھیں گے، ان کے نیچے زیر ہو، ان کے اوپر پیش ہو، یا خواہ ان کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کے اوپر کوئی حرکت ہو، ایون کہ ان کے اوپر اگر سکون بھی ہو تو آپ نے ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ جیسے ان کی مثال میں آپ کو دوں گا، فاصبر۔ اب یہاں پر صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فا صاد زبر فص، فص، با را زیر بر، فاصبر، فاصبر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ نے یہ جان لیا کہ یہ وہ حروف ہیں جن کو آپ موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ان حروف کو آپ کسی صورت میں بھی باریک نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، خواہ ان کے اوپر زیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب ہم آتے ہیں دوسری قسم کی طرف۔ دوسرے جو 3 حروف ہیں وہ ہیں الف، لام اور را۔ الف، لام اور را، ان کو آپ کچھ کنڈیشنز کے اندر موٹا پڑھیں گے اور کچھ کنڈیشن میں ان کو باریک پڑھیں گے۔ پہلے ہم لے لیتے ہیں الف کو۔ الف اپنے ما قبل حرف کے یعنی کہ پچھلے حرف کے تابع ہوتا ہے۔ اگر تو وہ پچھلا حرف موٹا پڑھے جانے والا ہے تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ قاف موٹا ہے تو یہاں پہ الف آ گیا، قاف الف زبر قا، تو یہاں پہ الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قال۔ اس کو ہم کالا نہیں بولیں گے۔ جیسے یہ باریک کاف ہے تو ہم اس کو کالا پڑھیں گے اور اس کو قولا۔ یعنی کہ آپ نے سیکھا کہ الف جو ہے اپنے پچھلے جو آپ اس کا پیچھے والا حرف ہوتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے۔ اگر تو وہ موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے، اگر تو وہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اگر وہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو الف کو بھی باریک ہی آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں لام کی طرف۔ تو لام کے اندر 2 الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ لام کے لیے ہم پڑھیں گے لفظ اللہ اور اللہم۔ یہ 2 الفاظ ایسے ہیں کہ اگر یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لام آ رہا ہے، یہاں پہ لفظ اللہ اور لفظ اللہم، ان دونوں میں جو لام ہے اس کو تب موٹا پڑھیں گے جب ان کے پیچھے زبر، پچھلے حرف پر زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے، تب ان کو موٹا پڑھیں گے۔ جیسے اللہ، اللہ، ٹھیک ہے، اور پیش کی مثال قالوا اللہم۔
اب یہاں پر پیش ہے لفظ اللہم سے پہلے، تو اس کو پڑھیں گے قالوا اللہم. یہاں پر آپ نے لام کو موٹا پڑھا. زبر کی مثال اللہ، قالوا اللہم. ٹھیک ہے جی. جیسے زبر کی ایک اور مثال میں اسی کے شروع میں لگاتا ہوں، سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں هو اللہ، قل هو اللہ. ٹھیک ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گئی تو هو اللہ، قل هو اللہ. اوکے جی. اور پیش کی مثال آپ نے جیسے دیکھ لی قالوا اللہم، قالوا اللہم. آپ نے لفظ اللہ اور اللہم کو موٹا تب پڑھنا ہے جب ان کے پچھلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو، اور ان کو باریک تب پڑھیں گے جب ان کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ فی اللہ. اب یہاں پر لفظ اللہ کے لام کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے فی اللہ. ہم اس کو فی اللہ موٹا نہیں پڑھیں گے کیونکہ پیچھے زیر آ رہی ہے. تو اب آپ نے یہ سیکھا کہ لفظ اللہ اور لفظ اللہم ان دونوں کے پیچھے والے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگی تب آپ ان کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو ان کو تب آپ باریک پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں را کی طرف. دوستو را کی ادائیگی کے لیے 3 کنڈیشنز ہیں. ان کو 3 طرح پڑھا جاتا ہے را کو: تفخیم، ترقیق اور مختلف فی. تفخیم کا مطلب ہے موٹا پڑھنا، ترقیق کا مطلب ہے باریک پڑھنا، اور مختلف فی کا مطلب ہے کہ ان کو کبھی موٹا پڑھنا کبھی باریک پڑھنا. کبھی موٹا اور کبھی باریک، یعنی کسی کنڈیشن میں اس کو را کو موٹا پڑھیں گے اور کسی کنڈیشن میں باریک پڑھیں گے. موٹے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ہیں 12، ترقیق کے لیے 7 اور مختلف فی کے لیے 8. ہم ان سبھی کنڈیشنز کو نہیں سمجھیں گے، لیکن میں آپ کو ان کے بیسک رول ہے، جو بنیادی اصول ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ را کے اوپر زبر ہو، ناصر. یہاں پہ را پہ آپ زبر دیکھ سکتے ہیں ناصر. ٹھیک ہے. را پر پیش ہو جیسے ربما. اب ساتھ ساتھ آپ الف مدہ کی بھی پریکٹس کر رہے ہیں. اب یہاں پہ را پیش ہے، را کے اوپر پیش ہے تو آپ پڑھیں گے ربما، موٹا کر کے پڑھیں گے ناصر ربما. را کے اوپر شد ہو اور اس کے اوپر زبر ہو جیسے الرحمن، یا را مشدد کے اوپر پیش ہو جیسے مرو. الرحمن مرو، یعنی را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را مشدد کے اوپر زبر ہو یا را مشدد کے اوپر پیش ہو. ان چاروں صورتوں میں آپ نے را کو موٹا پڑھنا ہے. اور 2 صورتیں مزید آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ را خود ساکن ہو اور اس کے پچھلے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تب بھی را کو موٹا پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پہ برقن اور برہان. را ساکن ہے اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر، اور یہاں پر را ساکن اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے برقن برہان. اب ہم سیکھتے ہیں را کو باریک پڑھنے والے الفاظ. جیسے مثال کے طور پہ رجال، را کے نیچے زیر ہو یا را مشدد کے نیچے زیر ہو. جیسے مثال کے طور پہ من الریح، من الریح. اور را ساکن ہو اور اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر کے نیچے زیر ہو جیسے فرعون. رجال من الریح فرعون. تو دوستو آپ نے اب سیکھا کہ کن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور کن کو باریک پڑھا جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.